کون بیوی ایسا کرتی ہے، خاص کر جب وہ آپ سے محبت کی دعوے دار ہو؟ وہ چوری سے دوائی لیتی رہتی ہے تاکہ کہیں اولاد نہ ہو جائے۔ کیا یہ ایسا ہی نہیں ہے جیسے کسی نے آپ کی کمر میں چھرا گھونپ دیا ہو؟ بس یہی سوال اس کا دماغ چاٹ رہے تھے۔ وہ سارا کو سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، اس لیے جب ہفتے بھر کے لیے ترتیب دیے گئے کپڑے ختم ہوئے تو اس نے خود کو صرف باور کروانے کے لیے کہ سارا کے جانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، خود ہی مسئلے کا حل نکال لیا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ نہ تو نادیہ کا اس کی اس ضرورت کی جانب دھیان گیا تھا، نہ ہی گھر کے کسی اور فرد کا۔ دوسرے ہفتے میں ملٹی ملینز کی کمپنی کے فاؤنڈر نے اپنے کپڑے خود استری کیے، کیونکہ کسی کو اس کے کپڑے دھوبی کے پاس دینا یاد ہی نہیں رہا تھا۔ ماں بہنوں پر آج تک اپنے ضرورت کو لے کر روب ڈالنے کی عادت ہی نہ پڑی تھی۔ لاڈ اس کے صرف ایک ہی عورت نے اٹھائے تھے جو اب اس کی زندگی سے جا چکی تھی۔ شادی کے بعد سے اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ کون میری ہر چیز عین وقت پر ٹپ ٹاپ میسر کر دیتا ہے۔ صرف اس کے ہی نہیں، سارے گھر کے کپڑے دھوبی دھوتا تھا، مگر کوئی ہر ہفتے گندے کپڑے دھوبی کے حوالے کر کے دھل کر آنے والے کپڑوں کو الماری میں رکھتا تھا۔ کوئی ہر ہفتے اس کے جوتے پالش کرواتا تھا، مگر یہ سارے کام اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے نہیں دیکھے تھے، مگر ہوئے ملتے تھے۔ اس کے گاڑی سے نکلتے ہی ڈرائیور کے پاس آیا اور بتانے لگا، سر ایوب صاحب گھر پر آئے ہوئے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ ماں بیٹے کو گھر لا کر ہی سانس لے گی، پھر بھی چوکیدار سے پوچھا، تم نے روکا نہیں؟ سر آپ کی والدہ نے سختی سے حکم دیا تھا کہ ان کے بیٹے کو دروازے پر نہ روکا جائے۔ سر میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو۔ سر اگر آپ کمپنی کو میری شکایت نہ کریں تو بڑا احسان مند رہوں گا، میری ساکھ پر حرف آئے گا۔ میں ماں جی پر بندوق نہیں تان سکتا تھا، کیونکہ مجھے احساس ہے کہ اگر میں ایسا کرتا آپ مجھے نوکری سے نکال دیتے۔ شیر خان، تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے، کیونکہ اگر تم میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے میں برا مناتا۔ شکریہ۔ وہ آگے بڑھایا تھا۔ ہال میں قدم رکھا تو ڈرائنگ روم سے اٹھتی آوازوں سے پتہ چل گیا کہ ساری فیملی وہیں موجود تھی۔ نادیہ کی آواز خوشی سے کھنک رہی تھی، مگر ان کے الفاظ نے ڈین کے قدم روک دیے۔ شکر کیا کہ وہ خود ہی راستے سے ہٹ گئی۔ غالب پوچھنے لگا، ممی مجھے آپ کی سمجھ نہیں آئی، سارا بھابھی کو آپ نے خود ڈینیل کے لیے پسند کیا تھا، پھر آپ اس کے اتنا خلاف کیسے ہو گئی ہیں؟ سچی بات ہے، مجھے تو یہ تھا کہ غریب گھر کی لڑکی ہے، حد سے زیادہ حسین ہے، ایسی لڑکیاں عموماً انتہائی مغرور ہوتی ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ دانیال کو ناپسند ہی کرے گی، اس کو نظر انداز کرے گی، اس کو ہر پل احساس دلوائے گی کہ وہ کتنا بدصورت ہے، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ بدبخت نے آتے ہی اس کو سمیٹ لیا، نہ اس کو دانیال کی شکل و صورت سے مسئلہ، نہ اس کے رنگ و روپ سے مسئلہ، نہ اس کو یہ فرق پڑا کہ بڑا امیر ہے تو پیسے کی ہوا میں آسمان پر پہنچ جاتی۔ میں نے کہا نوکر نہ رکھنے دوں گی تو کام کا شکوہ کر کے دانیال سے لڑے گی، مگر اس نے پرواہ ہی نہیں کی۔ پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہوئی تھی، کئی دفعہ دانیال نے میرے اکسانے پر میرے سامنے اس کو بے عزت کیا، پھر بھی ڈھیٹ بنی رٹی رہی۔ میں تو حیران ہوں کہ آپ کیسے میرا راستہ صاف کر کے چپ چاپ چلی گئی، ورنہ مجھے ڈر تھا کہ یہ میرے فیصلوں میں دیوار بنے گی۔ ماریا کی آواز آئی، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، ممی آئمہ منہ کھولے آپ کو دیکھ رہی ہے، اپنی ساری نفرت یوں ایک ساتھ ہی ان کے سامنے نہ انڈیل دے، بچی شوق سے وفات پا جائے گی۔ ابھی تو اس کو یہ نہیں پتا کہ سارا پریگننٹ نہ ہو جائے، اس کے لیے آپ کو کیسے کیسے پاپڑ بیل کر سارا کو اپنی باتوں میں لگانا پڑا۔ لو، تم نے سنا نہیں تھا، وہ خود مانی تھی کہ اس کو بچے نہیں لینے ہیں، اس لیے مجھ پر نہ ڈالو۔ ایوب کی آواز پر دانیال نے پہلو بدلا۔ تو کیا دانیال سارا کو طلاق دینے والا ہے؟ جواب نادیہ نے دیا۔ ہاں تو اور کیا، سارا کی طرف سے اس کو طلاق کا نوٹس ملا ہوا ہے، میں اس کی دوسری شادی کر رہی ہوں۔ آئمہ کی آواز میں دکھ تھا۔ ممی آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ کیوں کر رہی ہوں؟ اس سمپولے کی ماں نے میری خوشیوں کو آگ لگائی تھی، مراد میرا شوہر تھا، میں اس کے نکاح میں تھی، اور وہ کالی چمڑی چوڑی کہیں کی نہ جانے کیسے مراد کو پاگل بنا کر شادی رچا بیٹھی۔ جیسے میں اپنے شوہر کی بے وفائی پر تڑپی تھی، اب اس عورت کا بیٹا تڑپے گا۔ سارا جتنی اس کے لیے اچھی تھی، دوسری لڑکی اتنی ہی بگڑی ہوئی لاؤں گی۔ ایوب ہنستے ہوئے بولا، جب یہ سارا کو طلاق دے گا میں اسے شادی کر لوں گا۔ دانیال صاحب کے منہ پر اس سے بڑا تماچا کیا پڑے گا؟ وہ مزید نہ سن سکا، اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کرتے ہوئے اپنی ٹائی کی گراہ کھولی، ہاتھ میں پکڑا بیگ اور چابیاں میز پر رکھنے کے بعد جیب میں سے فون اور والٹ نکال کر وہیں رکھا،
پھر اپنی رولکس اور کفلنگز نکال کر ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں ڈال دیے. ڈریس جیکٹ اتاری, پینٹ میں سے کھینچ کر شرٹ باہر نکالی. جوتے اتارنے کے بعد جرابوں سمیت بیڈ روم سلیپر پہن کر واش روم میں گھس گیا. کتنی دیر تک آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے عکس کو دیکھتا رہا. گہری سانس کھینچی تو سینے میں درد محسوس ہوا. آنکھوں میں نمی بھی جاگی اور جو اگلے پل منہ پر پڑنے والے پانی کے چھنٹوں میں گم ہو کر غائب ہو گئی. تولیے سے چہرہ خشک کر کے واش روم سے نکل آیا. آئمہ کو کمرے میں کھڑا پایا. اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ وہ روئی ہے. اس نے بہن کو ساتھ لگا کر ماتھے پر پیار کیا. آئمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سوال کیا, مجھ سے ایک وعدہ کریں؟ ڈین نے غور سے اس کو دیکھنے کے بعد سر ہلایا. کس بات کا وعدہ؟ کچھ بھی ہو, آپ سارا آپا کو طلاق نہیں دیں گے. آپ کو نہ جانے کیوں نظر نہیں آتا وہ اتنی اچھی ہیں, ان کے بغیر تو گھر گھر ہی نہیں لگتا. یہاں سارے اتنے خود غرض ہیں, سب کو اپنا لالچ ہے, سب کو دولت کی پڑی ہوئی ہے. ایک وہی تو تھیں جو بغیر غرض کے ہماری تھیں. آپ وعدہ کریں نا بھائی. ڈین کو لگا جیسے سانس لینے والی نالی میں رکاوٹ آ گئی ہو. ہوا پھیپھڑوں تک نہ جا پا رہی تھی. اس نے غیر محسوس انداز میں اپنے سینے کو مسلتے ہوئے بہن کو تسلی دی. میں کوشش کروں گا کہ تمہاری بات مان سکوں. آپ کو ممی بلا رہی ہیں. چلو چلتے ہیں, کپڑے تو بدل لیں. کھانا لاتی ہوں. نہیں, میں نے آفس میں چائے کے ساتھ رول وغیرہ کھایا تھا, ابھی بھوک نہیں ہے. آپ نے محسوس کیا ہے آپ اب 7 بجے ہی گھر آ جاتے ہیں. پہلے سارا آپا رات کے 12 بجے تک بالکنی میں بیٹھ کر آپ کے آنے کا انتظار کیا کرتی تھیں. وہ کچھ نہ کہہ پایا. وہ ماں کے لیے جلدی آ جاتا تھا. پہلے یہ تسلی جو رہتی تھی کہ سارا نادیہ کے پاس ہے. اب گھر پر ذمہ داری لینے والا کوئی نہیں تھا, اس لیے وہ صبح کی دوا کھلانے کے بعد آفس جاتا. پھر دوپہر میں فون کر کے ماں کو دوا کھانے کی تلقین کرتا اور رات کو کھانے کی دوا بھی خود ہی دیتا. سونے سے پہلے ان کی ٹانگیں دباتا, پیروں کی مالش کرتا. بہن سے چوری اس نے بائیں آنکھ سے بہہ جانے والے قطرے کو شرٹ کے بازو میں جذب کر لیا. ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے سلام کیا. نہ جانے کسی نے جواب دیا تھا کہ نہیں. آواز تو بس شمائلہ کی نکلی. ممی آپ نے بلوایا؟ ہاں آؤ بیٹھو. وہ جو تصویریں میں نے تمہیں دی تھی ان میں سے کون سی لڑکی تمہیں پسند آئی ہے؟ اوہ معاف کر دیں, مجھے تصویریں یاد ہی نہیں رہیں. آج دیکھ کر بتا دوں گا. کوئی جلدی نہیں ہے, جب وقت ملے دیکھ کر بتا دینا. اور میں کوئی تمہید باندھے بغیر اصل بات کی طرف آتی ہوں. دیکھو دانیال, اگر تو تم مجھے کچھ سمجھتے ہو اور اگر آج تک کیے جانے والے تمہارے دعوے سچے ہیں جو تم کہتے رہتے ہو, ممی آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں, تو آج ان الفاظ کو سچ ثابت کرنے کا وقت ہے. بتاؤ, سچے ثابت ہو سکتے ہو؟ وہ صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا. پورے اعتماد سے بولا. کیا ایوب کی یہاں پر موجودگی اس بات کا ثبوت نہیں ہے؟ جس کی میں شکل نہ دیکھنا چاہوں وہ اور میں ایک ہی کمرے میں موجود ہیں, صرف آپ کی خاطر. مزید آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں تم ایوب اور غالب کو سیٹ ہونے میں مدد کرو. تمہارے پاس تو گھر بھی ہے, کاروبار بھی ہے, اتنا سب کچھ کہاں لے کر جاؤ گے؟ میرا حکم ہے کہ تم اپنی ایک کمپنی اور یہ گھر اپنے بھائیوں کے نام کر دو. کمرے میں خاموشی چھا گئی. وہ ماں کی نظروں میں دیکھتے ہوئے بولا. بس؟ ہاں, یہ گھر میں ان کے نام نہیں کر سکتا کیونکہ یہ گھر میرا نہیں ہے, یہ آپ کے نام ہے, آپ کی ملکیت ہے. اور جہاں تک رہی کمپنی کی بات, ٹھیک ہے, کل یہ لوگ میرے ساتھ چلیں, فرنیچر کے کارخانے اور سارے شو رومز کا چارج سنبھال لیں. ایوب اور غالب ایک ساتھ بولے. نہیں, ہمیں اس کام کا کوئی تجربہ نہیں ہے, لہٰذا ہمیں گاڑیوں کی کمپنی دی جائے. ڈین نے کچھ دیر سوچا. تم لوگ سنبھال نہیں؟ نادیہ نے اس کو بیچ میں ہی ٹوک دیا. یہ بچے تو نہیں ہیں, ان کو موقع ملنے دو, کام کو 4 گنا بڑھا دیں گے. جانتا ہوں, کیونکہ جتنی دفعہ ان کو کوئی ذمہ داری دی گئی انہوں نے کمپنی کا پیسہ بھی اپنی جیب میں ہی ڈالا ہے. خیر, آپ نے آج محبت کی قیمت مانگ لی. یہ تو بہت کم تھا ممی. کیا دونوں برانچوں کا چارج ہمارے پاس ہوگا؟ اس نے غالب کو جواب دیا. نہیں, میں تم لوگوں کو 2 سال کا وقت دیتا ہوں. اگر تب تک تم پشاور والی برانچ کو دیکھ لیتے ہو, بغیر نقصان کے چلانے میں کامیاب ہو جاؤ تو 2 سال کے ریویو کے بعد دوسری برانچ کا چارج دوں گا. اور اگر اس سے پہلے ہی تم تھک کر برانچ کو بیچنا چاہو تو میرا نمبر اپنے موبائل میں فیڈ رکھنا, میں خرید لوں گا. اس وقت اس برانچ کی کل مالیت 40 کروڑ روپیہ ہے. 1 کروڑ اس کے بزنس اکاؤنٹ میں موجود ہے. کل میرا وکیل ساری تفصیل کا تحریری ثبوت مہیا کر دے گا تاکہ کل تک یہ نہ کہا جائے کہ ہمیں نقصان میں جاتا کاروبار دیا گیا تھا, کیونکہ اس وقت میری یہ برانچ سال کا 2 کروڑ منافع دے رہی ہے.
50 گاڑیاں اس وقت شو روم میں موجود ہیں. میں یہ بزنس بھی گھر کی طرح ممی کے نام ہی کروں گا. کل کو اگر تم لوگ بیچنا چاہو تو ممی کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکو گے. ایوب اس کو گھورتے ہوئے بولا. زمین میں ہمیں کتنا حصہ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ زمین میری نہیں ہے، سارا کے نام ہے. سارا ہی جانے. نادیہ بیگم تیوری لیے بولی. سارا کیسے ہے اور کتنی زمین ہے؟ اس کے پہلے ہی ایوب نے جتایا. ممی 20 ایکڑ ہیں. کیا 20 کے 20 ایکڑ اس عورت کے نام ہیں؟ ڈین نے اپنی کف فولڈ کرتے ہوئے تحمل سے جواب دیا. 40 ایکڑ ہیں. آدھے میں سیب اور انار کے باغ ہیں، آدھی زرعی زمین ہے. اور ہاں، ساری سارا کے نام ہے کیونکہ اس میں آدھا پیسہ اس کے حق مہر کا تھا. حق مہر؟ جہاں تک میری یادداشت ہے سارا کا حق مہر صرف 2500 تھا. پھر اس نے اتنی زمین کیسے خرید لی؟ ڈین مسکرایا. نکاح نامے پر تو آپ نے اس کا اتنا ہی حق مہر لکھوایا تھا، مگر میں نے اپنی مالی حیثیت کے مطابق 70 لاکھ کا چیک دیا تھا، جو اس نے مجھے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ جب اس کو ضرورت ہوگی وہ یہ پیسے مجھ سے مانگ لے گی. میں نے اس کا پیسہ زمین میں لگا دیا. 70 لاکھ کا باغ ملا. ہر سال جتنا منافع آیا اس میں کچھ اور ملا کر مزید زمین خریدتا رہا ہوں. دانیال، تم پاگل انسان، تم نے مجھ سے پوچھے بغیر اس کا اتنا حق مہر کیوں دیا؟ ممی، سارا کی شادی پر آپ کا خرچہ کتنا آیا تھا؟ 2 لاکھ یا 3 لاکھ؟ اس سے زیادہ تو میں ہر مہینے اپنے بہن بھائیوں کو جیب خرچ کے نام پر دیتا رہا ہوں. بیوی کو بس 2500 میں تنخواہ دیتا. ہاں، ویسے سارا اس بات سے واقف نہیں ہے کہ زمین اس کی ہے. سارے کمرے کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا. آئمہ کے لبوں پر مسکراہٹ تھی. دانیال، تم نے مجھ سے اتنی بڑی خبر چھپا کر اچھا نہیں کیا. تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے. مجھے خبر نہیں تھی کہ آپ کو کوئی اعتراض ہوگا. خیر، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، میں اور ایوب ایک چھت نیچے نہیں رہ سکتے. اب جب کہ آپ اس کو واپس لے آئی ہیں تو میں یہ گھر چھوڑ رہا ہوں. میری خواہش ہوگی کہ آپ میرے ساتھ رہیں. تم چاہتے ہو کہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر تمہارا انتخاب کروں؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسا کروں گی؟ نہیں ممی، مجھے اپنے حوالے سے آپ کے بارے میں جو کوئی خوش فہمی تھی دور ہو گئی ہے. میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں اگر تم سارا کو طلاق دو، اس کی زمین کو اپنے بھائیوں کے ساتھ تقسیم کرو اور میری منتخب کردہ لڑکی کے ساتھ شادی کرو. وہ کتنی دیر پلک جھپکے بغیر نادیہ کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر تھکے ہوئے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا. زمین جب میرے نام ہے ہی نہیں تو میں کیسے اس کو تقسیم کر سکتا ہوں؟ اگر آپ کو لینی ہے تو سارا سے رابطہ کر لیں. اور جہاں تک رہی دوسری شادی کی بات، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے. ٹھیک ہے، سوچ لو. جب میری مرضی کا فیصلہ کر لو مجھے بتا دینا. میں چلتا ہوں. ماریا نے فوراً ڈانٹ دیا. اس وقت کہاں جاؤ گے؟ چپ چاپ بیٹھے رہو. ڈین کے لبوں پر بھرپور مسکراہٹ ابھری. وہ کمرے سے نکل گیا. غالب خاموش رہا جبکہ ایوب کی زبان کنٹرول سے باہر تھی. ممی، آپ بول نہیں سکتی تھی کہ وہ اسلام آباد والی برانچ بھی ہمارے حوالے کر دے؟ اب نکل گیا، اس نے پھر ہاتھ نہیں آنا ہے. میسنے نے زمین جان بوجھ کر بیوی کے نام کی ہے. میں صبح ہی عدالت سے اسٹے آرڈر لے کر نوٹس بھجواتا ہوں. اگر سیدھے نہ مانا تو 1 گولی ضائع کرنی پڑ جانی ہے. کمرے میں تمانچے کی آواز گونجی. ایوب کو منہ پر تھپڑ مارنے کے بعد ماریا اپنے ہاتھ کو دباتے ہوئے بولی. تم ایک پھوٹی کوڑی کے حقدار نہیں ہو اور وہ تمہیں ماں کے منہ کو کروڑوں دے کر چلا گیا ہے. اگر آئندہ تم نے ڈین کے خلاف زبان کھولی نا، جان سے مار دوں گی. لالچی کتے. اور میری نند کو میسج کرنا بند کرو. ایوب پہلے تو حیرت کے زیر اثر رہا، پھر بولا. پیچھے دفعہ ہو جنگلی بلی. تم کب سے ڈین کی ہمدرد ہونے لگی؟ غالب اپنی مسکراہٹ دباتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا. ممی، آپ بھائی کو روکیں نا، اس وقت تھکے ہوئے ہوں گے. کہاں جائیں گے؟ آپ کے کہنے پر وہ رک جائیں گے. نادیہ نے بیٹی کو لتاڑ کر دیکھا. آئمہ، تم اب بچی نہیں ہو جو بات بات پر آنسو بہانے بیٹھ جاتی ہو. اگر وہ جانا ہی چاہتا ہے تو 100 دفعہ جائے. مجھے یقین ہے کہ جس طرح ہم سے چوری بیوی کے نام زمین لی ہوئی ہے، اسی طرح اپنا الگ گھر بھی خرید رکھا ہوگا. ایسے ہی تو کوئی گھر چھوڑ کر جانے کی بات نہیں کرتا. اور تم نے دیکھا نہیں ہے، بیوی کو چھوڑنے کی بات کرتی ہوں تو کیسے بات ٹال دیتا ہے. وہ بات کی باتیں ہیں، ابھی تو ان کو جانے سے منع کریں. آئمہ، یہاں سے دفع ہو جاؤ. اتنا ہی اس کے جانے کا دکھ ہے تو جاؤ، ساتھ ہی چلی جاؤ. اولاد تم میری ہو مگر ہمدردیاں ساری اس میسنے سے رہی ہیں. آئمہ بددل ہو کر باہر آئی. سامنے غالب کھڑا تھا. چھوڑو بڑے بھائی کو روکنا، غالب سنجیدگی سے بولا. اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس گھر سے نکل کر اپنی زندگی کو پرکھے. تم بھی ایوب کی طرح ہو، خود غرض، لالچی، بے حس. میں ایوب نہیں ہوں مگر ڈین کے لیے یہاں سے جانا ضروری ہے. یہاں رکے گا تو سارا بھابھی کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا.
اور جب تک یہاں سے جائے گا نہیں اپنی بیوی کی خوش اخلاقی سے واقف نہیں ہوگا۔ مگر وہ کہاں جائیں گے؟ ایوب جیسا گدھا اتنے دن گھر سے باہر رہ سکتا ہے تو ڈینیل کے پاس تو بہت سی راہیں ہیں، رہ لے گا، تم فکر نہ کرو۔ ممی کی بات سچ بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس اپنا الگ گھر ہے، وہیں جا کر رہے گا۔ ایوب نے ماں کو مشورہ دیا، ممی اس کو بولے کہ جانے سے پہلے گھر کے کاغذات دے کر جائے۔ ڈینیل سن چکا تھا، ہال سے ہی بولا، کل میرا وکیل ممی کو کاغذات دے جائے گا۔ اس نے اپنی جیکٹ واپس پہننے کے بعد فون، گھڑی، والیٹ اور اپنا آفس بیگ اٹھایا۔ ایک ہاتھ میں ہینڈ کیری کا ہینڈل پکڑا ہوا تھا۔ اس کو بیرونی دروازے کی جانب بڑھتا دیکھ کر آئمہ بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے آئی، ساتھ ساتھ اپنے بھل بھل بہتے آنسو صاف کرتی جا رہی تھی۔ میں سب کو کہہ رہی ہوں کہ کوئی تو آپ کو رکنے کا کہے، میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، سب چھوٹی ہو، بے وقوف ہو کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں، مگر بھائی میں بے وقوف نہیں ہوں، مجھے یقین ہے تم سے زیادہ پیارا دل اس گھر میں کسی اور کا ہے ہی نہیں۔ ٹین نے اپنا سامان ڈرائیور کو تھمایا جو اسے گاڑی میں رکھنے لگا، خود بہن کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے بولنے لگا، اس گھر سے چلے جانے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں تمہاری زندگی سے جا رہا ہوں۔ کچھ فیصلے سخت ہوتے ہیں، مشکلات کا شکار کرتے ہیں، مگر وہ فیصلے ضروری بھی بہت ہوتے ہیں۔ مجھے بھی اپنے آپ کو تلاش کرنے دو، آخر میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ سارا کو واپس لانا ہے یا نہیں؟ یہ اب فیصلے کرنے کے لیے مجھے وقت چاہیے۔ آپ کہاں جائیں گے؟ کہاں رہیں گے؟ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایوب برا ہے، اس کو گھر سے نکالیں، آپ خود نہ جائیں۔ اب جب کہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ گھر ممی کے نام ہے، مجھے یہاں پر کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے کہ چہرے مزید واضح ہوں، میں اپنا بھرم قائم رکھنا چاہتا ہوں، یہی سوچنا چاہتا ہوں کہ ممی کو بھی مجھ سے ویسی ہی محبت ہے جیسی اپنی باقی اولاد سے ہے۔ اگر یہاں رہوں گا میرے بھرم بکھر جانے ہیں، اس لیے جانے دو۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ ڈین نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، تم کہاں جاؤ گی؟ وہیں جہاں آپ جائیں گے۔ فی الحال تو ہوٹل میں کمرہ ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ ہاں، پر جیسے ہی گھر لیا تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ گھر کب لیں گے؟ کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں۔ ہوٹل میں کیسے رہیں گے؟ جیسے دوسرے لوگ رہتے ہیں۔ سارا آپا کو لے آئیں گے نا؟ میں چلتا ہوں، فون آن ہی ہے، جب چاہو کال کر لینا، اور ہاں کل ڈرائیور کے ہاتھ میرا کچھ اور سامان بھیج دینا۔ اور سنو، میرے ڈریسنگ کے دروازے میں کمرے کی چابی رکھی ہے، کمرے کو لاک لگا کر چابی اپنے پاس رکھنا۔ کمرے میں سارا کی چیزیں ہیں، اس لیے احتیاط ہی رکھنا۔ میرے ہوتے آپ کو کسی قسم کی ٹینشن پالنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب خیال رکھوں گی۔ ٹین نے بہن کے گال پر پیار دیا اور ڈرائیور کو ساتھ لیے بغیر خود ہی واپس روانہ ہو گیا۔ ڈھلتی ہوئی شام کا سورج سارے افق پر نارنجی روشنی پھیلا کر لوگوں کو اپنے سحر میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ اس کا ایک دیوانہ سینے پر ہاتھ باندھے یکٹک آسمان کو تکے جا رہا تھا۔ بڑی ہوئی داڑھی، سفید پرشکن شلوار قمیض، تھکا ہوا چہرہ مگر ہمت جواں۔ تھوڑی دیر پہلے اس کا بھانجا آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تھا۔ ڈاکٹر نے تسلی بخش جواب دیا تھا کہ آپریشن کامیاب ہوا ہے۔ ماریا نے آ کر اس کے گرد باہوں کا ہار بنایا اور کچھ کہے بغیر اپنا سر اس کے سینے پر رکھنے کے بعد سامنے تحد نگاہ پھیلے آسمان کو دیکھنے لگی۔ کچھ منٹ بعد ڈینیل نے سینے پر باندھے بازو کھول کر بہن کو باہوں میں بھر کر مزید اپنے قریب کیا اور اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے۔ اس دوران ماریا کے لب بری طرح کپکپا رہے تھے، اس کے اندر جذبات کا ایک سمندر امڑ رہا تھا۔ خاموش آنسو ڈین کے دامن کو بھگوتے رہے، وہ جان کر بھی انجان بنا کھڑا رہا۔ جتنی پریشانی سے ماریا گزری تھی اس کے لیے بہتر تھا کہ رو کر اپنے اندر کا غبار نکال لیتی، مگر وہ ماریا کی آواز پر چونکا جو دھیمے سے بولتے ہوئے کہہ رہی تھی، ایک دن مجھے نور جہاں مرحومہ کی بیٹیوں کا انٹرویو سننے کا اتفاق ہوا تھا۔ میں جو سمجھتی آئی تھی کہ ساری اولاد ایک ہی والد سے ہے، اس دن مجھے علم ہوا کہ ہما ان کی سگی بہن نہیں تھی۔ پر جانتے ہو، چھوٹی تینوں بہنیں اپنی اس بڑی بہن کو یاد کرتے ہوئے رو رہی تھیں، اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ وہ ہماری بہن نہیں تھی، وہ ہماری ماں تھی، کیونکہ نور جہاں تو ریکارڈنگ میں مصروف ہوتی تھیں، تو اس صورت میں ملازماؤں کی بجائے وہ ہما جی سے کہہ کر جایا کرتی تھیں کہ اپنی بہنوں کا خیال رکھنا۔ وہ بخوشی ان کی فیڈر بناتی، ان کے بال سنوارتی، ماں والا ہر وہ کام کرتی، حتیٰ کہ جب ان کے اپنے بچے جوان ہو گئے تب بھی وہ اپنی چھوٹی بہنوں کا تعارف اپنی اولاد کہہ کر کرواتی تھیں، کیونکہ ان کے اندر ممتا کا ایک جہاں آباد تھا۔ نور جہاں کی ایک بیٹی کہتی ہیں کہ جب لوگ حیران ہو کر ہم سے کہتے کہ ہائے آپ لوگ آپس میں ستیلے ہو،
تو کہتی ہیں کہ میں ان کو جواب دیتی ہوں بھلا بہن بھائی بھی آپس میں ستیلے ہوئے ہیں؟ ہم لوگوں کو تو صرف اتنا پتا ہے ہم بہنیں ہیں، سگے ستیلے کا تو ہمارے خاندان میں بھی کبھی ذکر ہی نہیں ہوا ہے۔ میں تم سے یہ بات اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میں نے بڑی چھوٹی عمر میں باپ کو کھو دیا تھا، مگر آج تک کبھی کسی مقام پر مجھے باپ کی کمی محسوس نہیں ہوئی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تم نے مجھے باپ والا پیار، تحفظ اور احساس دیا ہے۔ ہمیشہ جب بھی مجھے ضرورت پڑی ہے تم میرے ساتھ رہے ہو، میرے ہر غلط رویے کو چپ چاپ سنتے رہے، مجھے کبھی چھوڑا نہیں۔ ایسا تو بس باپ ہی کرتے ہیں نا۔ جب احمد کو ہاسپٹل ایڈمٹ کرنے کا بولا گیا تھا، احمد کا باپ اس وقت میرے پاس تھا، ممی تھیں، احمد کے دادا دادی تھے، مگر میرے دل کو ایک ہی بے چینی تھی کہ بس کوئی جلد از جلد تمہیں فون کر کے بلائے، تم آ کر سب کچھ سنبھال لو گے۔ یہ یقین میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے، اب مجھے احساس ہوا ہے۔ میں غالب، ایوب اور ممی پر اس طرح یقین نہیں رکھتی ہوں، اور اپنے شوہر پر بھی ایسا بھروسہ نہیں ہے۔ یہ سب لوگ میرے پاس تھے، اور مجھے چین تب پڑا جب تم آئے۔ جیسے اپنا ہر مسئلہ لے کر میں تمہارے پاس اس یقین سے آتی تھی کہ تم نے ٹھیک کر لینا ہے۔ مجھے احمد کی دفعہ بھی یہی یقین تھا، کوئی اس کو بتائے وہ آ کر سب ٹھیک کر لے گا، ڈاکٹروں سے مل لے گا، کیونکہ تمہیں بات کرنا آتا ہے۔ میرا وہ بھائی جو میرا سب سے زیادہ اپنا ہے، جس کے ساتھ میں نے ہمیشہ ناانصافی کی ہے، میرے بیٹے کا سن کر بیچ میٹنگ ہونے کے باوجود سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلا آیا، پچھلے 3 دن سے میرے ساتھ ہسپتال میں رکا ہوا ہے۔ ڈین مجھے معاف کر دو، آخری فقرہ ماریا نے بھرائی ہوئی آواز میں ادا کیا تھا۔ ڈین نے ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنے سینے سے اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ناک چڑھا کر بولا، رونا بند کرو، ایسا لگ رہا ہے جیسے پورسلین کی ڈول پگھل رہی ہو۔ ہیں، اتنی بری لگ رہی ہوں؟ اس سے بھی زیادہ۔ کیا اسی لیے احمد کا باپ مجھے روتا دیکھ کر فوراً ہر بات مان جاتا ہے؟ بیچارہ اس خوفناک منظر سے جان چھڑانے کے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ اچھا، اب میں اتنی بھی بری نہیں لگ رہی ہوں۔ ماریا نے ڈین کی جیب سے برآمد ہونے والے رومال کے ساتھ اپنا چہرہ صاف کیا۔ اگلی دفعہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر رونا، ساری غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ ڈین، تم بہت برے ہو۔ ہاں، اس تانے کے ساتھ جی سکتا ہوں، ویسے بھی آج کل ہر طرف سے یہی سننے کو مل رہا ہے۔ سارا کو منا کیوں نہیں لیتے ہو؟ ڈین نے گہری سانس بھر کر بہن کی سوالیہ نظروں پر ایک اچٹتی نظر ڈال کر دور آسمان کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کوشش نہیں کی ہوگی؟ مگر وہ ماننے سے انکاری ہے۔ سارا اتنی سخت دل کی تو نہیں ہے، تم نے صحیح سے منایا ہی نہیں ہوگا۔ میں نے اس کا دل توڑا ہے، اس کو مجھ پر مان تھا، میں نے اس کا مان توڑ دیا۔ اب وہ میری کوئی بات سننا نہیں چاہتی ہے، میری شکل دیکھنے کی روادار نہیں ہے۔ پہلے اس نے میرا فون نمبر بلاک کیا، پھر سم بدل لی، سامنے جاؤں تو راستہ بدل لیتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ مانے گی، وہ طلاق لینا چاہتی ہے۔ عدالت کی طرف سے آئے نوٹس کو 4 ماہ گزر گئے، اس کے بعد تو کوئی نیا نوٹس نہیں آیا نا؟ ڈین نے سر نفی میں ہلایا۔ میں سارا سے بات کروں؟ ڈین نے کندھے اچکائے۔ ماریا نے ہاتھ اٹھا کر اس کے چھوٹے چھوٹے گھنگریالے بالوں کو سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم ممی سے ناراض ہو؟ نہیں تو پھر گھر کیوں نہیں آتے ہو؟ کیونکہ اب وہ میرے بھائیوں کا گھر ہے، جب بلائیں گے چلا جاؤں گا، بن بلائے کیسے جاؤں؟ ممی سے ملنے جانے کو بھی دل نہیں کرتا ہے؟ ممی سے میں ہر ہفتے مل لیتا ہوں، جب وہ گروسری شاپنگ کے لیے جاتی ہیں میں گھنٹہ 2 ان کے ساتھ گزارنے کے بعد ان کو واپس جانے دیتا ہوں۔ جانتی ہوں، ان کو لنچ کرواتے ہو، اس کے بعد شاپنگ کرواتے ہو۔ وہ رو رہی تھیں کہ اب تم ان کے ساتھ پہلے جیسی بات نہیں کرتے ہو، بدل گئے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے، کیا میں بدل گیا ہوں؟ نہیں، میرے لیے تو وہی ڈین ہو، کالے کلوٹے۔ ہاں، تم اداس لگتے ہو، دکھی بھی، سارا کو مس کرتے ہو نا؟ ڈین نے کوئی جواب نہ دیا۔ ماریا کتنی دیر تک غور سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر نم آنکھوں کے ساتھ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھر کر گال چوم لیے۔ ڈین مسکراتے ہوئے بولا، بس کر دو، کہیں سارا پیار ایک دن ہی لٹا کر اگلے دن پھر نہ لڑ رہی ہو۔ ماریا کی ہنسی نکل گئی، پھر پوچھا، کیا ابھی تک ہوٹل میں ہی رہ رہے ہو؟ گھر کیوں نہیں لیتے ہو؟ گھر والی کو منا لوں، پھر گھر بھی لے لوں گا۔ اگر وہ کبھی نہ مانی تو کیا؟ پھر کیا کرو گے؟ کرنا کیا ہے، زندگی تو گزر ہی جانی ہے۔ اچھا بھلا ممی تمہاری دوسری شادی کروا رہی تھی۔ ڈین ہنسنے لگ گیا۔ ان کو منع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب تک تم نئی بیوی کے ساتھ نیا گھر لے کر زندگی بھی شروع کر چکے ہوتے۔ ہائے کاش میرے لیے سب اتنا آسان ہوتا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، تم ایسا کبھی نہیں کر پاتے، کیونکہ تم وہ انسان ہو جس کے بہن بھائیوں نے اس کے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا۔
ماں نے ہمیشہ تمہارے جذبات سے کھیلا، جواب میں تم نے ہم سب کے ساتھ کبھی برا نہیں کیا۔ ہمیں تمہاری ضرورت تھی، آزاد و خود مختار تھے تم، مگر پھر بھی تم نے ہمیں نہیں چھوڑا۔ تو ایسا انسان اپنی بیوی کو کیسے بھول سکتا ہے، جس بیوی نے تمہارے ساتھ سوائے محبت اور اچھائی کے اور کوئی رویہ رکھا ہی نہیں؟ ہاں، مگر میں تو اس کے ساتھ اچھا نہیں رہا نا، اس کو اگنور کیا، محبت کے جواب میں ہمیشہ لاپرواہی برتی، اس کی خواہشات کا کبھی احترام نہیں کیا، کبھی اسے یہ نہیں پوچھا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ ڈین، اس سب کے باوجود وہ تمہارے ساتھ خوش تھی۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیونکہ جب وہ تمہیں دیکھتی تھی اس کی آنکھیں چمک اٹھتی تھیں، اب نہیں چمکتی ہیں، اب وہ انجان بن کر گزر جاتی ہے۔ میں نے اس کو گھر سے جانے کا بول کر آخری کیل ٹھونک دیا ہوا ہے، میں کیسے اپنے الفاظ واپس لوں؟ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کو جانے نہ دوں، کیونکہ اگر وہ چلی گئی وہ واپس کبھی نہیں آئے گی۔ میں ممی کی وجہ سے پریشان تھا، میں نے اس کی بات کو سیریس ہی نہیں لیا۔ قصور تمہارا نہیں ہے، ہمارا ہے۔ ہم نے تمہارے رنگ کو لے کر ہمیشہ تمہیں احساس کمتری میں ہی مبتلا کرنا چاہا ہے، اور اسی وجہ سے تم نے سارا کی محبت پر شک کیا۔ تمہیں تو یہی لگا ہوگا اگر تمہارے بہن بھائی تم سے محبت نہیں کر پائے تو یہ عورت کیسے کرے گی؟ ماریا، تم چپ کر جاؤ، اتنی سچائی ایک دن میں برداشت نہ ہوگی۔ کیوں میرا ہارٹ فیل کروانا ہے؟ سائیکالوجی ہمیشہ سے میرا پسندیدہ مضمون رہا ہے، کچھ میں نے تمہارے اور سارا کے بارے میں بھی بہت سوچا ہے۔ ہماری چھوڑو، اپنے گھر خوش رہو۔ انشاءاللہ احمد 2 دن بعد ڈسچارج ہو جائے گا، بھرپور صحت مند زندگی گزارے گا انشاءاللہ، آمین۔ میں تھوڑی دیر کے لیے جا رہا ہوں، کپڑے بدل آؤں اور مارکو کا پتہ کروں، ڈرائیور کے حوالے کر کے آیا تھا، بڑا موڈی ہے، کھانا کھاتے ہوئے بھی نخرے کرتا ہے۔ ماریا نے اس کے سینے پر تھپکی دیتے ہوئے زور دے کر کہا، گھر جاؤ، نہا کر آرام کرو، تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ ممی احمد کے پاس ہیں، اس کی دادی اور پھپھو بھی یہی ہیں، میں بھی گھر جا رہی ہوں، تمہارے لیے اچھا سا کھانا بنا کر لاؤں گی، ڈنر ایک ساتھ کریں گے، اس کے بعد میں واپس ہسپتال آ جاؤں گی۔ ڈین نے غور سے بہن کو دیکھا، اپنے 2 ماہ کے بیٹے کی بیماری نے اس کو جیسے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ احمد کو پیدائشی طور پر دل میں مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے 2 ماہ سے دوائیوں پر تھا، مگر 4 دن پہلے حالت بگڑ جانے کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہوا تھا، فوری آپریشن ہونا طے پایا۔ ڈاکٹر نے تسلی تو بہت دی تھی، مگر ننھے احمد کی عمر اور سائز کی وجہ سے ہر ایک کی جان سولی پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ متاثر ماریا ہوئی تھی، بہت دنوں بعد آج مسکرائی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ احمد اب بالکل صحت مند ہے۔ ریسیپشن سے وارڈ کا نمبر پوچھنے کے بعد سیڑھیاں عبور کر کے اوپر آئے اور یکدم رک گئی۔ سیڑھیوں کے بالکل سامنے بالکونی میں 2 لوگ کھڑے نظر آئے، ایک عورت اور ایک مرد۔ اس مرد کو وہ ہزاروں لوگوں میں بھی پہچان سکتی تھی، حالانکہ اس آدمی کی سیڑھیوں کی جانب پشت تھی۔ اس کے باوجود سارا کو اپنا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ سامنے ڈینیل مراد تھا، پوری دنیا میں واحد آدمی جو سارا اقبال کے دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کرنے کا اختیار رکھتا تھا۔ سارا نے خود کو ڈانٹا، اس کو یوں ندیدوں کی طرح مت گھورو، تم اس سے نفرت کرتی ہو، پچھلے 6 ماہ سے تم لوگ الگ ہو، بہت جلد وہ تمہیں طلاق دے دے گا، اس لیے دل مشتر کا یوں مچلنا اچھی بات نہیں ہے۔ سارا نے گہری سانس بھرتے ہوئے قدم آگے بڑھائے، مگر ڈین کو پلٹتا دیکھ کر تیر کی طرح مڑی اور نیچے کی جانب دوڑ لگا دی۔ بیرونی دروازے کی مخالف میں چلتے ہوئے سیڑھیوں سے دور جا کر چور نظروں سے سیڑھیوں کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد ڈین سیڑھیوں سے اترتا ہوا نظر آیا۔ سارا کی نظریں اس کے سراپے سے چپک سی گئی، آنکھوں پر سیاہ شیشے چڑھائے وہ متوازن قدم اٹھاتا نیچے آیا اور ناک کی سمت چلتا بیرونی دروازہ پار کر گیا۔ اوے مس جی! ایک دم کان میں پڑنے والی چنگھاڑ سن کر وہ اس پوری طرح اچھلی، گردن گھما کر دیکھا، باجی شاہدہ آنکھیں پھاڑے منہ پر ہاتھ رکھے سر تا پیر اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ باجی شاہدہ، آپ ڈرا ہی دیا ہے۔ مس جی، تم ادھر کیا کرنے آیا ہے؟ اور تم ایسے چھپ کر دانیال بھائی کو کیوں دیکھ رہا تھا؟ سارا نے اپنا سر ہلا کر جیسے ڈینیل کی تصویر کو جھٹکا۔ شاہدہ باجی، 1 منٹ، پہلے آپ یہ بتائیں آپ اس طرح سے ٹوٹی پھوٹی اردو کیوں بول رہی ہیں، جبکہ اسکول میں آپ ٹھیک ٹھاک اردو بولتی ہیں؟ اور دوسرا، ڈینیل کو آپ بھائی کیوں بول رہی ہیں؟ اور تیسرا، آپ ادھر کیسے؟ سب ٹھیک ہے؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، میں ادھر کام کرتی ہے، صبح کے اوقات اسکول میں، شام کے اوقات 3 گھنٹہ ادھر آتی ہے، اس کے بعد پھر گھر۔ اور اسکول میں تو وہ جو ہے نا سڑی ہوئی ہیڈ مسٹریس، وہ دھمکی دیتی ہے اگر ادھر اردو میں بات نہ کیا تو نوکری ختم، اس لیے وہاں منہ ٹیڑھا کر کے بات کرتی ہوں۔
ادھر ایسا کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور دانیال بھائی، مسٹر سب سے پہلے تو میری ایک بات تو یہ مانو، دانیال بھائی کے کارڈ کا جواب لکھو اور اس کو بولو کہ اپنی ماں کو آپ کے گھر رشتے کے لیے بھیجے۔ مسٹر میں بتا رہی ہوں، یہ آدمی نہیں ہے، پھر فرشتہ ہے فرشتہ۔ اس کا بھانجا ادھر ہسپتال میں داخل ہے، آج اس کا آپریشن ہوا ہے اور یہ اپنی بہن کے ساتھ سارا اوقات ادھر موجود رہا ہے۔ بہت صدقہ کیا ہے، بہت دعا کیا ہے، مجھے اور اماں سعدیہ کو بولا میرے بھانجے کے لیے دعا کرو، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو میں تم دونوں کو حج پر بھیجے گا۔ بس مس جی، بہت دعا کی ہے، دن رات دعا کی ہے، آج اس کا آپریشن کامیاب ہوا ہے، اب انشاءاللہ تعالی ہم حج پر جائے گی۔ مس جی تم اس کو ہاں بول دو۔ سارا سب سنتی رہی، پھر اپنے ہینڈ بیگ کو ایک کندھے سے دوسرے پر منتقل کرتے ہوئے بولی، شاہدہ باجی، آپ کا بھائی دانیال میرا شوہر ہے۔ شاہدہ کا منہ کھل گیا، پھر ایک دم جیسے ہوش میں آئی، ہاتھ ملتے ہوئے افسوس سے بولی، اللہ اللہ اللہ، نا 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 نا، دانیال بھائی تمہارا شوہر ہے؟ اوہ میری ماں، یہ تو قیامت کی نشانی لگتا ہے، یعنی شوہر اپنی ہی بیوی کو پھول بھیجتا ہے اور پھر چھپ چھپ کر دیکھتا ہے۔ مس جی میں تو سمجھی تھی تم بہت اچھی لڑکی ہے، بہت نیک ہے، غیر آدمی تم پر لائن مار رہا ہے اور تم اس کی پرواہ نہیں کرتی، مگر ادھر تو سیدھا جہنم میں جانے کا انتظام کیے بیٹھی ہو۔ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ شوہر کو نخرہ دکھانا، شوہر کا بات نہ ہی ماننا، یہ سب تو جہنمی عورت کا نشانی ہے۔ یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ شاہدہ باجی، ویسے تو اگر میں آپ کے جیسی سوچ کی مالک ہوتی، کینڈی کو اس کے کور سے جج کرنے والی، تو میں بھی یہ کہہ سکتی تھی کہ عورتوں کا نقلی ناخن لگانا حرام ہے، اور جب شوہر مر جائے تو اس کے بعد زلفوں کو نت نئے رنگ میں رنگ کر فیشن کرنا بھی حرام ہے، مگر میں ایسا کچھ نہیں کہوں گی۔ اللہ حافظ۔ شاہدہ کو وہیں کھڑا چھوڑ کر وہ اوپری منزل پر چلی گئی۔ شاہدہ اپنے ساتھ کھڑی اماں سعدیہ سے بولی، جاتے جاتے مس مجھے بات لگا گئی ہیں۔ اماں سعدیہ نے پشتو میں کچھ کہا اور دوسری جانب چل پڑی۔ کمرے کے اندر سے آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے پسینہ آئی ہتھیلی سے ابھی دروازے کا ہینڈل تھاما ہی تھا جب دروازہ پورا کھل گیا۔ ماریا سارا کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر یکدم خوشی سے کھل اٹھی، پیار بھرے انداز میں بولی، سارا۔ سارا نے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ اصل میں آج ہمارا نے ذکر کیا، کالج میں اس کی آئمہ سے ملاقات ہوئی ہے اور آئمہ نے احمد کے آپریشن کا بتایا۔ مجھے تمہارے بیٹے کی بیماری کا علم نہیں تھا، ورنہ میں پہلے ہی اس کی خیریت جاننے کو آ جاتی، آج ہی پتہ چلا تو رہا نہیں گیا۔ اگر تمہیں میرا یوں چلے آنا۔ ماریا نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے سارا کو چپ کروا دیا۔ بہت دنوں بعد کوئی خوشی ملی ہے، کاش تم کچھ دیر پہلے آتی تو کوئی اور بھی دیکھ لیتا۔ جس طرح سارا نے نظر چرائی، ماریا پوچھے بنا نہ رہ سکی، تم نے ڈینیل کو جاتے دیکھ لیا ہے تب بھی آئی ہو نا؟ خیر یہ باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی، آؤ اندر آؤ، میرے بیٹے سے ملو۔ سارا نے پھول اور تحفوں والا بیگ آگے کیا۔ یہ میں احمد کے لیے لائی تھی۔ ماریا نے اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر مسکراتے ہوئے کہا، بہت شکریہ احمد کی ممانی۔ سارا جواب میں مسکرا بھی نہ سکی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نادیہ بیگم کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ وہ ماریا کی ساس کے کان کے پاس جھک کر کہہ رہی تھی، بہن جی، یہ جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا تعویذ گنڈوں پر بڑا یقین ہوتا ہے۔ میں اس لڑکی کو پہلے دن سے سمجھاتی آئی ہوں کہ حسد کرنے والوں کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار نہیں کرتے۔ ماریا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ماں کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، ممی، سارا اس وقت میری مہمان ہے، خدا کے لیے مجھے اس کے سامنے یوں شرمندہ نہ کریں۔ آپ کی ان باتوں کا کوئی حاصل وصول نہیں ہونا، بلکہ بہت نقصان ہو رہا ہے۔ میرا جان سے پیارا بھائی دکھی ہے، مجھ سے اس کو ایسی حالت میں دیکھا نہیں جاتا ہے۔ آپ کے دل میں ذرا رحم نہیں آتا؟ ممی، اگر مجھے آپ کے اور ڈینیل کے درمیان کسی ایک کو چننا پڑا نا، آپ کا ادب اپنی جگہ، آپ سے محبت اپنی جگہ، مگر میں اپنے بھائی کی خوشی چنوں گی۔ ماریا سارا کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی، پھر بھرائی ہوئی آنکھوں سے سارا کی نظروں میں دیکھتے ہوئے بولی، سارا اس کو معاف کر دو پلیز، وہ برا نہیں ہے، بس اس نے زندگی میں ٹھوکریں اتنی کھائی ہوئی ہیں کہ وہ ہر انسان کو مطلبی ہی سمجھتا ہے۔ وہ تمہیں پہچان نہ پایا۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ لیتی ہوں، پلیز ڈین کے پاس آ جاؤ۔ سارا نے اس کو ہاتھ جوڑنے نہیں دیے۔ ماریا، میری تمام نیک تمنائیں تمہارے اور تمہاری فیملی کے ساتھ ہیں۔ اللہ کرے تمہارا بیٹا لمبی عمر پائے اور اپنے بڑے ماموں جیسا سعادت مند بیٹا ثابت ہو۔ میں چلتی ہوں، پھر کبھی آؤں گی۔ اس نے ماریا کے ہاتھ چھوڑے اور آگے بڑھ کر بیڈ پر لیٹی ننھی جان کے ماتھے پر پیار کیا۔ پلٹنے سے پہلے اپنی ساس کے سامنے ایک پل کو رکی۔ میں نے آپ سے نفرت کبھی نہیں کی،
مگر اپنے شوہر کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں دیکھ کر دل میں ہمیشہ آپ سے شکوے رہے ہیں۔ مگر ایک بات میں مانتی ہوں، آپ دنیا کی خوش قسمت ترین عورتوں میں سے ایک ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ نے ایک ایسے بیٹے سے نوازا ہوا ہے جو آپ کا بہت ادب کرتا ہے، آپ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اس سے اس کی جان بھی مانگ لیں تو وہ شخص انکار نہیں کرے گا۔ ماں جی، ایسے لوگوں کو استعمال نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی قدر کیا کرتے ہیں۔ نادیہ نے فوراً وار کیا تھا۔ اتنا اچھا ہے تو پھر تم کیوں اس کو چھوڑ کر اپنے باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہو؟ کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میری وجہ سے اس کی ماں بیمار ہوئی ہے، میری وجہ سے اس کا بھائی گھر سے نکالا گیا ہے، کیونکہ میں نے اس کی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ اس وجہ سے اس نے کہا کہ اپنے گھر چلی جاؤ۔ میں چلی گئی، اور جانے والے واپس کم ہی آتے ہیں۔ ماریا کو ایک مجروح سی مسکراہٹ دے کر بھاری دل لیے وہ وہاں سے چلی آئی۔ ایک ہجر جو ہم کو لاحق ہے، تا دیر اسے دہرائیں گے، وہ زہر جو دل میں اتار لیا پھر اس کے ناز اٹھائیں گے۔ وہ آنکھیں لہو سی خالی ہیں، یہ شمع بجھنے والی ہیں، ہم خود بھی کسی کے سوالی ہیں، اس بات پہ ہم شرمائیں کیا۔ ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی، جب جسم ہی سارا جلتا ہو پھر دامن دل کو بچائیں کیا۔ وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا، اب اس کا حال سنائیں کیا۔ کوئی مہر نہیں، کوئی قہر نہیں، پھر سچا شعر سنائیں کیا۔ ہوٹل پہنچتے ہی اس نے لباس تبدیل کرنے کے بعد سوئمنگ پول کا رخ کیا۔ رکے بغیر 5 لیپ مکمل کرنے سے سانس پوری طرح پھولی ہوئی تھی۔ اس نے پول کی سائڈ پر کوہنیاں رکھ کر ان پر چہرہ ٹکا کر ڈوب چکے سورج کو ڈھونڈنا چاہا، مگر وہاں صرف اندھیرا ملا۔ نہ جانے کیوں اندھیرا چھاتے ہی دل کی تنہائی مزید گہری ہو جاتی تھی۔ ہونٹ یوں سیدھی لائن میں سیٹ رہتے جسے مسکرانا بھول گئے ہوں۔ دل خاموش، پریشان، اداس رہتا۔ بازوؤں پر وزن ڈال کر خود کو پول سے باہر نکالا۔ پاس رکھی کرسی سے تولیہ اٹھا کر چہرہ صاف کرنے کے بعد تولیہ کو گردن کے گر ڈال کر پیروں میں چپل پہنے اور واپس اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اس کا کمرہ سب سے آخری منزل پر تھا، جہاں سے شہر کا منظر انتہائی دلکش تھا۔ شاور لینے کے بعد گریز شلوار سوٹ پہنا اور روم سروس سے منگوایا گیا جوس لے کر بالکونی پر رکھی کرسی پر نیم دراز ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے گھونٹ پیتے ہوئے سگریٹ کے دھوئیں میں شہر کی روشنیوں کو دیکھتا رہا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس کے بال ابھی تک گیلے تھے، مگر وہ بے نیازی کی تصویر بنا لیٹا رہا، یہاں تک کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اٹھ کر سست رو قدموں سے دروازے تک آیا، جس کی دوسری جانب ماریا کو کھڑے پایا۔ سو تو نہیں گئے تھے؟ اف، کتنی سموکنگ کرو گے؟ اس لت کی جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ ہاتھوں میں 2 بڑے بڑے بیگ اٹھائے اندر آتے ہوئے بولی۔ وہ جواب دینے لگا تھا مگر آئمہ کو دیکھ کر خوشگوار حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، تمہیں بھی آخر بیبی سٹنگ سے چھٹی مل ہی گئی۔ اس نے بہن کو ساتھ لگایا جو اس کے گرد بازوؤں کا ہلکا تنگ کرتے ہوئے بولی، کچھ نہ پوچھیں، شمائلہ بھابھی قسم سے کسی بچے سے کم نہیں ہے۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ ماریا نے کھانا بالکونی پر ہی لگا دیا۔ تینوں بہن بھائی خاموشی سے کھانا کھانے میں لگ گئے۔ تینوں ہی بولنا چاہتے تھے۔ بہنیں یہ سوچ کر خاموش تھیں کہ بھائی اکتا نہ جائے کہ ہر وقت سوائے سارا کے تم لوگوں کے پاس اور کوئی موضوع نہیں رہا، اور وہ بار بار یوں گہری سوچ میں چلا جاتا جیسے وہاں ہو کر بھی وہاں نہ ہو۔ آخر ماریا نے خاموشی توڑ دی۔ سارا احمد کو دیکھنے آئی تھی۔ ڈین کا نوالا راستے میں ہی رکا، ایک نظر بہن کو دیکھا، پھر نوالا منہ میں رکھا۔ ڈین کا جی چاہا کہ پوچھے کیسی تھی، کیسی لگ رہی تھی، کس رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے تھی، بال کھلے ہوئے تھے یا باندھ کر آئی تھی، کیا اس نے میرے بارے میں کچھ پوچھا، کیا اس کے لبوں پر میرا ذکر آیا، کیا میرے بارے میں پوچھتے ہوئے اس کے چہرے پر اداسی تھی یا خوشی؟ مگر خاموش رہا، رغبت سے کھانا کھاتا رہا۔ ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی، جب جسم ہی سارا جلتا ہو پھر دامن دل کو بچائیں کیا۔ ہسپتال سے واپسی پر اس نے کار کا ریڈیو لگایا تو اس پر یہ غزل چل رہی تھی۔ تب سے لے کر مسلسل اسی غزل کے بول دماغ میں ریپلے پر گھوم رہے تھے۔ ماریا نے برتن سمیٹے، آئمہ 3 کپ کافی بنا لائی۔ کافی پینے کے دوران اس نے ماریا اور ڈین کی کرسیوں کے درمیان بیٹھ کر ان کے ساتھ ایک سیلفی لے کر انسٹاگرام پر سارا کو ٹیگ کر کے اپلوڈ کی۔ 2 منٹ بعد اپنے فون کی اسکرین ڈین کے سامنے کی۔ سارا نے تصویر پر کمنٹ کرنے کی بجائے ان باکس میں ماشاءاللہ لکھ کر بھیجا تھا۔ ڈین نے پوچھا، مجھے کیا دکھا رہی ہو؟ یہی کہ بھابھی آپ کو دیکھ کر ابھی بھی ماشاءاللہ کہتی ہیں۔ اتنی سی تم ہو مگر دماغ انتہائی شرارتی ہے۔ اتنے بڑے ہو گئے ہیں مگر شرمانے کی عادت اب تک نہیں گئی ہے۔ آئمہ کی بات پر جہاں وہ مسکرایا وہیں ماریا کا کہکہا بلند ہوا، ساتھ ہی بولی، ویسے ڈین
کیا میری دوستوں کو واپس میسج نہ کرنے کی وجہ بھی شرماہٹ تھی؟ ڈین نے بھویں اچکا کر بہن سے پوچھا۔ سیریسلی؟ ہاں تو اور کیا، ان کی کھلی آفرز کے جواب میں رد عمل نہ دینے کی سب سے ٹھوس اور اہم وجہ تم تھی۔ ایک بھلا کم تھی جو میں اس کی دوستوں کے ساتھ الیکس لیک بڑھا کر اپنی جان مزید عذاب میں ڈالتا۔ ماریا ہنستے ہوئے بولی، یعنی میرے ڈر سے آگے نہیں بڑھے؟ جی، اور دوسرا اپنا ایک اصول رہا ہے، بہن کی دوست بھی اپنی بہن ہی ہے۔ باہر بہت لڑکیاں مل جاتی ہیں، یا اللہ، ایک بھائی اتنا اصولوں والا دیا ہے اور ایک اس کا بالکل برعکس۔ اس کمینے کو میں کتنی دفعہ منع کر چکی ہوں کہ میری نند کو میسج کرنا بند کرو، اب ایک کو میسج کرنا بند کر کے دوسری کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ ڈین نے پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے نند کے فون پہ اس کے میسج دیکھے تھے۔ کسی بہانے سے نند کا فون لینا اور اس کا نمبر بلاک کر دینا۔ نمبر بلاک کرنے سے کیا ہوگا؟ کسی ایک جگہ پر بات ہو رہی ہو تب نا۔ انسٹاگرام پر بھی اپنی ہر تصویر میں اس کو ٹیگ کرتا ہے۔ آپ لوگ اس لڑکی کی فکر میں دبلے نہ ہوں، وہ بھی اس کی ہر پوسٹ پر پہنچ کر کمنٹ کر کے آتی ہے۔ ایمی نہ سمجھیں اس کو، 4 دن گفٹ وصول کر لے پھر خود ہی ایوب صاحب کو ہری جھنڈی دکھا دے گی۔ اکیلا یہی ایک کھلاڑی پیدا نہیں ہوا ہے، کئی لوگ اس کے بھی استاد ہیں، اور آپ کی بڑی نند انہی میں سے ایک ہے۔ یہ تو ہے۔ خیر مجھے اب نکلنا چاہیے، میرے جانے کے بعد ہی ممی گھر جائیں گی، اور آج احمد کے ابا وہاں رک رہے ہیں۔ چلو میں چھوڑ آتا ہوں۔ انسان ہو یا مشین، کتنے دنوں بعد تو آج وہاں سے واپس آئے ہو، اپنی نیند پوری کرو۔ ویسے بھی میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ آئی ہوں۔ وہ بہنوں کے نانا کرنے کے باوجود ان کو گاڑی تک چھوڑنے آیا۔ ان کے جانے کے بعد واپس کمرے میں جانے کی بجائے واک کے لیے نکل آیا۔ ہوٹل کی 4 دیواری میں ہی عمارت کے چاروں طرف باغ تھا۔ مصنوعی روشنیوں کی روشنی میں سارے باغ کا چکر لگانے کے بعد کمرے میں واپس چلا آیا۔ بیڈ سے کمبل اٹھایا اور بالکونی میں لانگ چیئر پر براچمان ہو کر کمبل اوڑھ لیا۔ چاند کو دیکھتے ہوئے بولا، میرے ہاتھوں میں مسلسل خارش ہو رہی ہے کہ میں اس کو میسج کروں، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ میسج پڑھے گی ہی نہیں۔ اگر اتفاق سے پڑھ لیا تو جواب ہی نہیں دے گی۔ وہ اس وقت کیا کر رہی ہوگی؟ کیا کبھی بھول کر بھی اس کو میری یاد آتی ہوگی؟ میرے کسی کارڈ کا جواب نہیں دیا۔ چلو اتنی تسلی تو ہے کہ کارڈ پھینکتی نہیں ہے، شاید کبھی جواب بھی دے ہی دے۔ اٹھ کر کمرے میں گیا اور اپنا فون لے کر واپس وہیں آ بیٹھا۔ جب شروع میں اس نے سارا سے واٹس ایپ پر رابطہ کیا، سارا نے اس کو نہ صرف بلاک کیا بلکہ اپنا نمبر ہی بدل لیا، پھر نئے نمبر سے بھی ڈین کو بلاک کر دیا۔ واٹس ایپ کے بعد وہ فیس بک پر بلاک ہوا تو فقط ایک انسٹاگرام کی سہولت بچ گئی۔ وہاں اس نے صرف سارا کو چھپ چھپ کر دیکھا، کبھی رابطہ نہیں کیا۔ انسٹا کھول کر سیدھا اس کی آئی ڈی کے ان باکس پر گیا اور لکھ بھیجا، ہیلو۔ میسج بھیجنے کے چند سیکنڈ تک اسکرین کو دیکھتا رہا، مگر وہاں پر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اس نے فون میز پر رکھا اور سگریٹ سلگا لیا۔ 5 منٹ بعد میسج کی بیل بجی۔ دوسری طرف سے جواب آیا تھا، ہائے۔ پہلے تو یقین نہ آیا، کیا واقعی سارا نے بلاک کرنے کی بجائے جواب دیا ہے؟ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، بچا کچا سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر لکھ بھیجا، کیسی ہو؟ جواب آیا، میسج کیوں کیا ہے؟ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے کہا، وی نیڈ ٹو ٹاک۔ پھر سے سوال آیا، اباؤٹ وٹ؟ ڈین نے جواب دیا، اباؤٹ اس۔